نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما وارزقني فهما يا فتاح اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین کرام، ہمارا اور آپ کا چینل ضمیر اسلامک اسٹڈیز میں آپ کا پھر سے استقبال ہے. آئیے آج لیسن نمبر 10 2 ایئر ڈپلوما کورس ان فنکشنل عربک کی کتاب اللغۃ العربیۃ الوظیفیہ کا 10واں لیسن الدرس العاشر 10th لیسن آپ کے سامنے شروع کر رہا ہوں. استئجار منزل. استئجار کے معنی ہوتے ہیں کرائے پر لینا. باب استفعال سے آتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اجرت پر لینا، کرایہ پر لینا. منزل منس گھر. حامد موظف حکومی. حامد ایک سرکاری ملازم ہے. موظف منس ملازم. تم نقلہ الی العاصمۃ مؤخرا من مدینۃ لکھنؤ بولایت اتر پردیش. تم پورا ہوا. نقلہ نقل منس منتقل ہونا، شفٹ ہونا. تم نقلہ اس کا شفٹ ہوا، ٹرانسفر ہوا. الی العاصمۃ راجدھانی کی طرف. مؤخراً آخر میں یا پچھلے دنوں. من مدینتی لکھنؤ لکھنؤ شہر سے. بولایت اتر پردیش اتر پردیش کے لکھنؤ شہر سے. یعنی پچھلے دنوں ان کا ٹرانسفر ہوا اتر پردیش کے لکھنؤ شہر سے راجدھانی دہلی کی طرف ان کا ٹرانسفر ہوا. فہو جدید فی مدینۃ دہلی. جدید نیا، تو وہ دہلی شہر میں نیا ہے. لا یعرف احدا غیر زملائہ فی العمل. لا یعرف نہیں جانتا ہے، احدا کسی کو، غیر سوائے، زملا ساتھی، فی العمل اگر اس کے ساتھ فی العمل لگ جائے تو ہو جائے گا کلیگز. تو معنی ہوگا اپنے کام کے ساتھیوں کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا. یسکن فی دار الضیافۃ الرسمیۃ بشکل موقت مع شعور بالغربۃ. یسکن رہتا ہے، فی دار الضیافۃ الرسمیہ سرکاری مہمان خانہ میں. رسمیہ سرکاری، دار الضیافت مہمان خانہ، سرکاری مہمان خانہ میں. بشکل موقت ٹیمپروری طور پر. مع شعور بالغربۃ اجنبیت کے احساس کے ساتھ. شعور احساس، غربت اجنبیت. تو وہ اجنبیت کے احساس کے ساتھ وقتی طور پر سرکاری مہمان خانہ میں رہتا ہے. انہ لم يحصل على السکن الحکومی بسبب قلتہ. انہ وہ لم يحصل حاصل نہیں کر سکا، علی السکن الحکومی سرکاری رہائش گاہ کو، بسبب قلتہ اس کے کم ہونے کی وجہ سے. اسے رہائشی مکانات کے قلت کے باعث سرکاری قیام گاہ نہیں مل سکا. ولذا فإنه يحاول جاہدا فی سبیل استئجار منزل مناسب لأسرته. ولذا اس لیے وہ، فإنه يحاول وہ کوشش کرتا ہے، جاہدن کے معنی بھی کوشش کرنا، فی سبیل راستے میں، استئجار منزل گھر کرائے پر لینے کے، مناسب مناسب، لأسرته اپنی فیملی کے لیے. اس لیے وہ اپنی فیملی کے لیے مناسب گھر کرایہ پر لینے کے بارے میں یا راستے میں کوشش کر رہا ہے. لِكَيْ يُحْضِرُهَا مِن لکھنؤ. لِكَيْ مینس تاکہ، يُحْضِرُهَا ان کو حاضر کرے، لائے، من لکھنؤ لکھنؤ سے،
تاکہ وہ اس کو لکھنؤ سے لائے. فیخرج یومیا بعد الدوام الى الاحیاء السکنیۃ للبحث عن ذلك. فیخرج تو وہ نکل جاتا ہے، یومیا ہر دن، بعد الدوام ڈیوٹی کے بعد، دوام مینس ڈیوٹی، الى الاحیاء السکنیۃ للبحث. احیاء حی کی جمع ہے محلہ، سکنیہ رہائشی محلہ، للبحث عن تلاش کرنے کے لیے، ذالکہ اس کو. تو وہ ہر دن گھر کو تلاش کرنے کے لیے رہائشی محلے کی طرف ڈیوٹی کے بعد نکل جاتا ہے. وَيُطَالِعُ الْإِعْلَانَاتِ الْمَنْشُورَةِ فِي الْجَرَائِدِ الْيَوْمِيَّةِ بِشَأْنِ تَأْجِيرِ الْمَنَازِلِ. وَيُطَالِعُ اور مطالعہ کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، الاعلانات المنشورہ اعلانات، اعلان، منشورہ نشر کیے ہوئے، فی الجرائد الیومیہ الجرائد الیومیہ ڈیلی نیوز پیپر، بشأنی بارے میں، تأجیر المنازل گھر کے کرائے کے، اور گھر کے متعلق ڈیلی نیوز پیپر میں آئے ہوئے اعلانات کو دیکھتا ہے. وَكُلَّمَا يَعْثُرُ عَلَى إِعْلَانٍ عَنْ مَنْزِلٍ يَتَنَاسَبُ دَخْلُهُ وَحَجْمُ أُسْرَتِهِ يَتَّصِلُ بِصَاحِبِهِ هَاتِفِيًّا أَوْ يَقْصِدُ إِلَيْهِ. كُلَّمَا جب يَعْثُرُ عَلَى إِعْلَان، عَثَرَ يَعْثُرُ واقف ہونا، عَلَى إِعْلَان کسی اعلان کی واقفیت ہونا، عن منزل ایسے گھر کے بارے میں، یتناسب جو مناسب ہو، دخل ہو، وحجم اسرتہ ان کے فیملی کے مطابق ان کا رہنا، دخل ہو ان کا داخل ہونا، حجم اسرتہ ان کی فیملی کے مطابق، یتصل بصاحبہ تو اس کے مکان مالک کو کانٹیکٹ کرتا ہے، ہاتفیاً فون کے ذریعے، او یقصد الیہ یا وہاں خود جاتا ہے. اور جب بھی وہ کسی ایسے گھر کے بارے میں اعلان سے واقف ہوتا ہے جو ان کی آمدنی اور افراد خانہ کے مطابق ہو، تو مکان مالک کو کانٹیکٹ کرتا ہے فون کے ذریعے یا خود جاتا ہے. ذات یوم قرأ اعلانا عن تاجیر شقۃ فی حی قریب من مقر عملہ. ذات یوم ایک دن، قرأ اعلانا اعلان پڑھا، عن تاجیر شقۃ فلیٹ کے کرایہ پر دینے کے بارے میں، فی حی قریب کو محلے میں، من مقر عملہ ان کے کام کی جگہ سے، یعنی ان کی کام کی جگہ سے قریب کے محلے میں. فحب الیہ مسرعا تو ایک دن وہ ایک فلیٹ کے کرایہ پر دینے کے بارے میں یا ایک فلیٹ کے کرایہ کے بارے میں اعلان پڑتا ہے جو اس کے کام کے جگہ سے قریب ہوتا ہے. فحب الیہ مسرعا تو تیزی سے یا فوراً وہاں گیا. حامد: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. صاحب الدار: مالک مکان: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور برکت ہو. اہلا وسہلا، خوش آمدید، تفضل تشریف لائیے. حامد: یا اخی قرأت اليوم اعلانا فی جریدۃ من الجرائد الانجلیزیۃ عن تاجیر الشقۃ ولذلک جئتکم. اے میرے بھائی، قرأت اليوم آج میں نے پڑھا، اعلانا ایک اعلان، فی جریدۃ من الجرائد الانجلیزیۃ ایک انگلش اخبار میں، عن تاجیر الشقۃ فلیٹ کو کرایہ پر دینے کے بارے میں، ولذالک جئتکم اس لیے میں آپ کے پاس آیا. اے میرے بھائی، آج میں نے انگلش اخبار میں ایک فلیٹ کو کرایہ پر دینے کے بارے میں اعلان پڑھا ہے، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. صاحب الدار: مالک مکان: تفضل تشریف لائیے، اس طرح آرام کیجیے. حامد: شکراً. صاحب الدار: مالک مکان: عفواً، کوئی بات نہیں، نو مینشن. وماذا تتناول ساخن او بارد، آپ کیا لیں گے،
گرم یا ٹھنڈا. ساخنن او باردن بھی کہہ سکتے ہیں، گرم یا ٹھنڈا. حامد لا شیء واللہ، کوئی چیز نہیں اللہ کی قسم، الا الماء مگر پانی، خدا کی قسم کچھ نہیں صرف پانی. صاحب الدار مکان مالک تفضل لیجئے. قدم صاحب الدار الی حامد شرابا باردا مع بسکویت. قدمہ پیش کیا، گھر والے نے حامد کو ٹھنڈا پانی بسکٹ کے ساتھ پیش کیا. حامد شکراً، شکریہ. سقاک اللہ من الکوثر، سقاکا آپ کو پلائے، اللہ من الکوثر حوض کوثر سے، اللہ آپ کو حوض کوثر سے پلائے. قال حامد، حامد نے کہا، بعد تناول الشراب، پانی لینے کے بعد حامد نے کہا. صاحب الدار مکان مالک من حضرتک وماذا تعمل، آپ کون ہیں، وماذا تعمل اور کیا کرتے ہیں. حامد انا حامد، میں حامد ہوں، موظف حکومی، سرکاری ملازم. صاحب الدار گھر والے من اینا کہاں سے. حامد من لکھنؤ، لکھنؤ سے. صاحب الدار مکان مالک لماذا لا تسکن فی السکن الحکومی، لماذا کیوں، وائے، لا تسکن نہیں رہتے ہیں، فی السکن الحکومی سرکاری رہائش گاہ میں، آپ سرکاری رہائش گاہ میں کیوں نہیں رہتے ہیں. حامد السکن الحکومی قلیل ومعدود، سکن الحکومی سرکاری رہائش گاہ قلیل کم ہے، ومعدود گنی چنی ہے. تو سرکاری رہائش گاہ کم اور گنی چنی ہے. ویتم تخصیصہ علی اساس الاقدمیت، ویتم پورا ہوتا ہے، تخصیصہ اس کو خاص کرنا یعنی الاٹمنٹ کرنا، علی الاساس الاقدمیت اساس بنیاد، اقدمیہ پرانا یعنی سینیارٹی کی بنیاد پر، تو اس کا الاٹمنٹ سینیارٹی کی بنیاد پر ہوتا ہے. صاحب الدار گھر والے وہذا یعنی انک حدیث العہد بالوظیفۃ، یہ یعنی آپ حدیث العہد نئے ہیں، حدیث میں نیا، عہد میں پیریڈ زمانہ، بالوظیفۃ نوکری میں، یعنی آپ نوکری میں نئے ہیں. وَهُنَاكَ قَائِمَةٌ طَوِيلَةٌ لِمُقَدَّمِ طَلَبَاتِ السَّكَن، اور وہاں پر قائمتن فہرست، طویلتن لمبی، لمبی فہرست ہے، لمقدمی درخواست دینے والے کی، طلبات السکن یعنی قیام گاہ کے لیے، رہائش گاہ کے لیے درخواست دہندوں کی ایک لمبی فہرست ہے. حامد بالضبط، جی بالکل. صاحب الدار مکان مالک حل اسرتک کبیرۃ، کیا آپ کی فیملی بڑی ہے. حامد اسرتی مکونۃ من نفسی وزوجتی والابنین فحسب، اسرتی میری فیملی مکونۃ مشتمل ہے، من نفسی میں خود، وزوجتی میری بیوی، والابنین دو بچے، فحسب صرف، یعنی میری فیملی میں، میری بیوی اور صرف دو بچے پر مشتمل ہے. صاحب الدار گھر والے تفضل، ٹھیک ہے. تفضل کا معنی موقع محل کے اعتبار سے الگ الگ کیا جاتا ہے، کہیں پر تشریف رکھیے، کہیں پر لیجئے، کہیں پر ٹھیک ہے. تو یہاں پر موقع محل کے حساب سے کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے. مرحبا بکم، خوش آمدید ہو. وہل تريد ان تسألنی شیئا، کیا آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. حامد طبعا جی. ویقول المثل العربی، مثل کہاوت، عربی کہاوت، عربی کہاوت ہے الرفیق قبل الطریق والجار قبل الدار. الرفیق دوست، قبل الطریق راستہ، لفظی معنی راستہ، لیکن یہاں مراد ہے سفر، یعنی ہم سفر، سفر سے پہلے. والجار پڑوس، قبل الدار گھر سے پہلے، یعنی ہم سفر، سفر سے پہلے، اور
पड़ोस घर से पहले देख लेना चाहिए। फ़अव्वलन उरीदु, पहले मैं चाहता हूँ, अन आरिफा, यह कि जानूँ, अनिल मिंतक़ती, एरिया के बारे में, वल जीरान, और पड़ोस के बारे में। पहले मैं एरिया और पड़ोस के बारे में जानना चाहता हूँ। साहिबुद्दार, घर वाले, हाज़िहिल मिंतक़तु नज़ीफ़तुन व मामूनतुन, ये इलाका साफ सुथरा और महफूज है। वल जीरानो मुताविनुन जिद्दा, मुताविनुन मीन्स मददगार, और पड़ोस बहुत मददगार हैं। हामिद, व ऐना तक़अ अश्शिक़्क़तु लती नतहद्दसु अन्हा, ऐना कहाँ, तक़अ वाक़े है, अश्शिक़्क़ा फ्लैट, अल्लती जो, नतहद्दसु बात कर रहे हैं, अन्हा उसके बारे में, वो फ्लैट कहाँ वाक़े है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वकम गुरफतिन फ़ीहा, और उसमें कितने कमरे हैं। साहिबुद्दार, अश्शिक़्क़तु फ़ी ताबिक़िल अव्वल, एक फ्लैट फर्स्ट फ्लोर में है। ताबिक़ मीन्स फ्लोर। व ततकव्वनु मिन गुरफ़तैनि व मतबख़ व सालतिल जुलूस व हमामैन, और मुश्तमिल है दो कमरे, मतबख़ किचन, व सालतिल जुलूस हॉल, व हमामैन, और दो टॉयलेट, दो हमाम, यानी वो दो हमाम, एक हॉल, किचन और दो कमरे पर मुश्तमिल है। वल मा वल कहरुबा तिवाल 24 साअह, 24 24, यानी पानी और बिजली 24 आवर 24 घंटे। वलिल्लाहिल हम्द बिहम्दिही ताला। वस्सूक़ु क़रीबुन जिद्दा, और बाजार बहुत करीब है। हामिद, हल हिया मफरूशा, मफरूशा मीन्स फर्निश्ड, साजो सामान, तो क्या ये फर्निश्ड है। साहिबुद्दार, घर वाले, मकान मालिक, ला नहीं, वल्लाह इन्नहा गैर मफरूशा, नहीं खुदा की कसम वो गैर फर्निश्ड है। हामिद, कमिल इजार शहरी, मंथली कितना किराया। साहिबुद्दार, मकान मालिक, 5000 रुपया बिल इज़ाफ़ति इला उजूरिल कहरुबा वल मा, 5000 5000 रुपया बिल इज़ाफ़ति मजीद, इला उजूरिल कहरुबा बिजली का किराया, वल मा और पानी, 5000 रुपया मंथली और बिजली और पानी का किराया मजीद यानी अलग से। हामिदुन, हामिद, आतक़िदु अन्नल इजारा गालिन जिद्दा, आतक़िदु मैं समझता हूँ, या मेरे ख्याल से, गाल महंगा, इजार किराया, किराया बहुत महंगा है। साहिबुद्दार, बिमा अन्नका मुवज़्ज़फ़ुन हुकूमियुन, बिमा अन्नका बावजूद कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, या फिर चूंकि आप सरकारी मुलाजिम हैं। फ़युमकिनुनी ताजीरुहा लका बिअरबाति आलाफ शहरिया, मुझे युमकिनुनी मुझे मुमकिन होगा, ताजीरुहा किराया देना उसका, लका आपको, बिअरबाति आलाफ शहरियन 4000 रुपया, मुझे उसका किराया 4000 देना मुमकिन होगा, मंथली 4000 उसका किराया दे सकता हूँ। हामिद, शुक्रन लका या सय्यदी, शुक्रिया आपका ए जनाब, फ़इन्ननी मुवाफ़िक़ुन अला हाज़ल इजार, मैं इस किराए पर मुत्तफ़िक़ हूँ। तदरीबात, होमवर्क, एक्सरसाइज। पहला होमवर्क है, अजिब अन कुल्ली सवालिम मिम्मा याती, हर एक सवाल का जवाब दो जो आ रहा है। मन नुक़िला इलल आसिमती, राजधानी की तरफ कौन मुंतकिल हुआ। तो जवाब होगा इजाबतुल असिला, सवाल का जवाब देना। हामिदुन नुक़िला इलल आसिमती, हामिद जो है राजधानी की तरफ मुंतकिल हुआ। दूसरा सवाल है, मिन ऐना नुक़िला इलल आसिमती, कहाँ से राजधानी की तरफ मुंतकिल हुआ। तो जवाब होगा नुक़िला इलल आसिमती मिन मदीनति लखनऊ, लखनऊ शहर से राजधानी की तरफ मुंतकिल हुआ। तीसरा सवाल है,
اینا یسکن حامد موقتا، ٹمپرری طور پر حامد کہاں رہتا ہے؟ تو جواب ہوگا یسکن حامد موقتا فی دار الضیافت الرسمیتی، حامد وقتی طور پر سرکاری مہمان خانہ میں رہتا ہے۔ لماذا ترک حامد اسرتہ فی لکھنؤ، حامد نے اپنی فیملی کو لکھنؤ میں کیوں چھوڑ دیا؟ تو جواب ہوگا نزلہ یہاں پر دیا ہے، ترکہ ہونا چاہیے، ترک حامد اسرتہ فی لکھنؤ لأنہ لم يحصل علی السکن الحکومی، حامد نے اپنی فیملی کو لکھنؤ میں اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کو سرکاری رہائش گاہ نہیں ملا، سرکاری قیام گاہ نہیں ملا۔ اور یہ بھی جواب ہو سکتا ہے لأنہ لم یتمکن من استئجار منزل مناسب، کیونکہ وہ مناسب گھر کرائے پر نہیں لے سکا تھا۔ پانچواں ہے کیف کان حامد یبحث عن منزل، حامد گھر کو تلاش کیسے کر رہا تھا؟ تو جواب ہوگا کان حامد یبحث عن منزل عن طریق الاعلانات المنشورہ وخروجہ الى الاحیاء السکنیۃ بعد الدوام الرسمی، یعنی حامد نیوز پیپر میں آئے ہوئے اعلانات کے ذریعے سے گھر کو تلاش کر رہا تھا اور سرکاری ڈیوٹی کے بعد، اپنی ڈیوٹی کے بعد رہائشی محلے میں نکل کر۔ چھٹا سوال ہے حل اعجبت کا طریقتہ، کیا آپ کو ان کا طریقہ اچھا لگا؟ تو جواب ہوگا نعم لقد اعجبتنی طریقتہ، مجھے ان کا طریقہ اچھا لگا۔ ساتواں سوال ہے ماذا تفہم من الرفیق قبل الطریق والجار قبل الدار، یعنی ہم سفر سے پہلے اور پڑوس گھر سے پہلے، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا ھذا القول يدعو الانسان الى ان يختار رفیقا مناسبا قبل ان يقوم بالسفر، وكذلك يحتم عليه ان يستفسر ويعرف الجيران قبل ان يأخذ الدار للسكن، یعنی یہ بات انسان کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ سفر سے پہلے مناسب دوست کو اختیار کرے، کذالک اسی طرح یحتم علیہ طے کرے، فیصلہ کرے، ان یستفسر یہ کہ پوچھے، یعنی اسی طرح پوچھ تاچھ کرنے کا فیصلہ کرے یا پوچھے یا پوچھ گچھ کرے، اور پڑوس کو گھر لینے سے پہلے جان لے۔ آٹھواں سوال ہے متی تقول سقاک اللہ من الکوثر، آپ یہ لفظ سقاک اللہ من الکوثر یعنی اللہ آپ کو حوض کوثر سے پلائے کب کہیں گے؟ تو جواب ہوگا نقول سقاک اللہ من الکوثر بعد تناول شراب قدمہ لنا، ہم سقاک اللہ من الکوثر پانی لینے کے بعد جو ہمیں پیش کرے اس وقت کہیں گے۔ نواں سوال ہے بکم استاجر حامد الشقہ، حامد نے فلیٹ کتنے کرائے میں لیا؟ جواب ہوگا استاجر حامد الشقۃ ب4,000 روپیہ شہریہ، حامد نے فلیٹ کو 4,000 منتھلی کرائے پر لیا۔ 10واں حل تسکن فی منزل مؤجر، کیا آپ بھی کرائے کے گھر میں رہتے ہیں؟ تو اس کا جواب کچھ بھی دے سکتے ہیں، لا انا اسکن فی السکن الحکومی، نہیں میں سرکاری رہائش گاہ میں رہتا ہوں، یا انا اسکن فی بیت املکہ، یعنی میں ایسے گھر میں رہتا ہوں جس کا مالک میں خود ہوں، یا پھر میں خود کے گھر میں رہتا ہوں۔ 11واں سوال ہے مل مراد بکلمت ساخن اور بارد، ساخن اور بارد اس کلمے سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے ان کلمت ساخن اور بارد تدل علی الشاء والقہوہ او المشروبات الباردہ،
ساخن اور بارد سے مراد چائے، کافی یا ٹھنڈے مشروبات ہیں۔ دوسرا ہوم ورک ہے اکمل الجمل الآتیہ، آنے والے جملے کو مکمل کیجیے، جیسے کہ لا یعرف احدا، اس کے بعد کیا ہوگا اب دیکھیے، استکمال الجملتی، جملے کو مکمل کرنا، لا یعرف احدا ڈیش، تو یہاں پر مکمل کیا جائے گا غیر زملائہ فی العمل، لم يحصل ڈیش، یہاں پر مکمل کیا جائے گا علی السکن الحکومی، یحاول ڈیش، یہاں پر فل کیا جائے گا فی سبیل استئجار منزل مناسب، یخرج یومیا بعد ڈیش، یہاں پر فل کیا جائے گا الدوام الی الاحیاء السکنیۃ للبحث عنہ۔ پانچواں ہے یطالع الاعلانات ڈیش، یہاں پر فل کیا جائے گا المنشورہ فی الجرائد الیومیۃ بشأن تأجیر المنازل۔ چھٹا ہے ذات یوم قرأ ڈیش، یہاں پر فل کیا جائے گا اعلانا عن تاجیر شقۃ۔ ساتواں ہے هذه المنطقۃ ڈیش، فل ہوگا نظیفۃ ومامونۃ۔ آٹھواں ہے یقول المثل العربی ڈیش، فل کیا جائے گا الرفیق قبل الطریق والجار قبل الدار۔ نواں ہے اسرتی مکونۃ ڈیش من نفسی و زوجتی والابنین فحسب۔ دسواں ہوگا سقاک اللہ ڈیش من الکوثر و من حوض الجنہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہے تیسرا ہوم ورک ملء الفراغات فی العبارۃ التالیہ بکلمۃ مناسبۃ من الکلمات الآتیۃ، یعنی یہ مناسب کلموں کے ذریعے سے خالی عبارت کو بھرنا ہے، فل کرنا ہے۔ فراغات کے معنی خالی جگہ، ملء معنی بھرنا۔ تو دیکھیے یہ سارے الفاظ سے خالی جگہوں کو بھرا جائے گا، جیسے کہ حامد موظف حکومی نقل الی العاصمۃ مؤخرا من مدینۃ لکھنؤ بولایت اتر پردیش فهو جدید في هذه المدينة لا يعرف احدا غیر زملائه، یہ فل ہوگا فی العمل، يسكن في مضيف الدائرة بشكل مؤقت مع شعور بالغربة انه لم يحصل على السكن الحكومي بسبب قلته، ولذا فإنه يحاول أن يستأجر منزلا مناسبا لأسرته لكي يحضرها من لکھنؤ، ولتحقيق هذا الغرض إنه يخرج يوميا بعد الدوام إلى الأحياء السكنية۔ چوتھا ہوم ورک ہے رتب الجمل التالیہ من جدید على غرار الجملة النموذجية الأولى، ترتیب دیجیے جملہ تالیہ آنے والے جملے کو من جدید نئے طریقے سے، علی غرار روشنی پر، جملۃ نموذجیہ اولا پہلے نمونہ دیے گئے جملے کی روشنی پر نئے طریقے سے آنے والے جملے کو ترتیب دیجیے۔ تو نمونہ ہے یہاں دیکھیے حکومی حامد موظف انا، اس کی ترتیب ہوگی انا حامد موظف حکومی۔ دوسرا ہے جداً السکن قلیل الحکومی، اس کی ترتیب ہوگی السکن الحکومی قلیل جدا۔ تیسرا ہے قبل رفیق الطریق، اس کی ترتیب ہوگی الرفیق قبل الطریقی۔ چوتھا ہے الجنت من حوض اللہ سقاکا، اس کی ترتیب ہوگی سقاک اللہ من حوض الجنتی۔ پانچواں ہے الحکومی السکن فی لا تسکن لماذا، ترتیب ہوگی لماذا لا تسکن فی السکن الحکومی۔ پانچواں ہوم ورک ہے انتق افعال فعل مضارع کو چنیے، نکالیے من نص الدرس سبق سے،
وحولها الى افعال الماضی، اور اس کو ماضی کے صیغے میں چینج کیجیے، فی نفسی صیغ، سیم صیغے سے، یعنی سیم فعل مضارع جو سبق سے اب چن کر لائیں گے اسی کی ماضی بنائیے۔ تو یہ بنا کر دیا گیا ہے، دیکھیے یعرف المضارع، اور معنی نیچے معنی ہوگا، ماضی کے نیچے ماضی ورب ہوگا اور معنی کے نیچے اس کا معنی ہوگا۔ یعرف جانتا ہے، ماضی ہوگی عرفہ جانا، یسکنو رہتا ہے، سکنا رہا، یحصل پاتا ہے، حصل پایا، یحاول کوشش کرتا ہے، حاول کوشش کی، یحضر لاتا ہے، احضر لایا، یخرج نکلتا ہے، خرج نکلا، یطالع مطالعہ کرتا ہے، طالع مطالعہ کیا، یتصل رابطہ قائم کرتا ہے، اتصل رابطہ قائم کیا۔ یہ سائڈ میں جتنا ہے لاسٹ میں یہ پورے ماضی ہیں، اور یہ علامت فعل مضارع یا تا الف نون سے جو شروع ہوگا وہ مضارع ہے۔ یتناول نوش فرماتے ہیں، تناولا نوش فرمایا، یعمل کرتا ہے، عمل کیا، تسکن تو رہتا ہے یا وہ رہتی ہے، سکنا رہا۔ تریدو فعل مضارع ہے، تریدو آپ چاہتے ہیں، ارتا آپ نے چاہا، تسألنی آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، سألتنی آپ نے مجھ سے پوچھا، یقول کہتا ہے، فعل مضارع، قال کہا، فعل ماضی، اريد میں چاہتا ہوں، فعل مضارع، اردت میں نے چاہا، فعل ماضی، اعرف میں جانتا ہوں، فعل مضارع، عرفت میں نے جانا، فعل ماضی، نتحدث ہم بات کرتے ہیں، فعل مضارع، تحدثنا ہم نے بات کی، فعل ماضی، اعتقد میرا خیال ہے یا میں سمجھتا ہوں، فعل مضارع، اور اعتقدت میرا خیال تھا یا میں نے سمجھا، اعطیک میں آپ کو دوں گا، فعل مضارع، اعطیتک میں نے آپ کو دیا۔ چھٹا ہوم ورک ہے، تعرف علی الکلمات الآتیہ واستخدمها فی جمل من عندک، آنے والے کلمات کو پہچانیے اور اپنی طرف سے جملے میں استعمال کیجیے۔ تو دیکھیے کلمہ ہے استئجار، کرایہ پر لینا، استخدام یعنی ان کا استعمال جملے میں، اريد استئجار بیت قریب من المسجد، میں مسجد سے قریب ایک گھر کرایہ پر لینا چاہتا ہوں۔ موظف ملازم، حامد موظف فی دائرۃ الکہرباء، حامد الیکٹرکسٹی میں سرکاری ملازم ہے، حامد بجلی ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہے۔ مؤخراً پچھلے دنوں، تم تعیین حامد مہندسا فی هذه الشرکۃ مؤخراً، پچھلے دنوں اس کمپنی میں حامد کا تقرر ہوا۔ زملاء ساتھی، حامد دعا زملاءہ الی العشاء، حامد نے اپنے ساتھیوں کو ڈنر پر بلایا۔ دار الضیافت مہمان خانہ، مکثت 4 ایام فی دار الضیافت الخاصۃ بالجامعہ، یونیورسٹی کے مہمان خانہ میں میں 4 دن ٹھہرا، مکثت ٹھہرا۔ احضر یحضر لانا، ذهب حامد الى قريته لكي يحضر عائلته الى المدینة، حامد اپنے گاؤں گیا تاکہ اپنی فیملی کو شہر لائے۔ الدوام دفتری وقت، ڈیوٹی ٹائم، یبدأ الدوام الرسمی فی الساعة 10 صباحا، سرکاری ڈیوٹی صبح 10 بجے شروع ہوتی ہے۔ عثر یعثر علی، پانا اچانک۔
عاصر علماء الآثار عاصر علماء الآثار في مصر على عملة معدنية تعود إلى القرن الرابع من الهجرة. عاصر واقفیت حاصل کیا، انکشاف کیا، علماء الآثار تاریخی آثار کے علماء یا سائنسداں مصر کے عملۃ معدنی عملۃ سکے معدنی سکے کا انکشاف کیا، تعود الی القرن الرابع من الہجرت، جس کا تعلق چوتھی صدی ہجری سے تھا. یعنی مصر کے علماء آثار نے یا سائنسداں نے چوتھی صدی ہجری میں معدنی سکے یعنی دھات کے سکے کا انکشاف کیا یا معلومات حاصل کیا. شقۃ فلیٹ، لمن هذه الشقۃ، یہ کس کا فلیٹ ہے؟ حب الی، جلدی سے جانا. سمع حامد نبأ وفات صدیق لہ فحب الی بیتہ مسرعا، حامد نے اپنے دوست کی وفات کی خبر سنا ان کے گھر کی طرف تیزی سے گیا. الاقدمیہ سینیارٹی، یخصص السکن الحکومی حسب نظام الاقدمیہ، سرکاری رہائش گاہ کا الاٹمنٹ سینیارٹی کی مطابق ہوتا ہے. مفروشہ فرنیچر سے آراستہ، فرنشڈ. استاجر حامد شقۃ مفروشۃ فی ھذا الحی، حامد نے اس محلے میں ایک فرنشڈ فلیٹ کرائے پر لیا یا فرنیچر سے آراستہ فلیٹ کرائے پر لیا. غالی مہنگا، ھذا الکتاب غال جدا، یہ کتاب بہت مہنگی ہے. ولایت صوبہ، اسٹیٹ. فی ای ولایت تسکن انت، آپ کس اسٹیٹ میں رہتے ہیں؟ رسمیت سرکاری. زیارت رسمیہ لدولت الکویت استغرقت 3 ایام. زیارتی میری ملاقات یا زیارت کرنا، دیکھنا. دولت الکویت حکومت کویت، استغرقت لگے. حکومت کویت سے سرکاری ملاقات کے لیے مجھے 3 دن لگے. موقت وقتی طور پر. احمد یعمل فی دائرۃ البرید بشکل موقت، احمد ڈاک ڈپارٹمنٹ میں وقتی طور پر کام کر رہا ہے. جریدۃ اخبار. ما اسم هذه الجریدہ، اس اخبار کا نام کیا ہے؟ صاحب مالک. هل تکلمت مع صاحب هذه الدار، کیا آپ اس گھر کے آنر سے بات کیے یا کیا آپ نے اس گھر کے آنر سے بات کیا؟ حدیث العہد نیا. احمد حدیث العہد ملیت الاسلامیتی، احمد جامعہ ملیہ اسلامیہ میں نیا ہے. یحاول کوشش کرتا ہے. ہوا یحاول اتقان اللغت العربیہ، اتقان دسترس حاصل کرنا، وہ عربی زبان میں دسترس حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. 7واں ہوم ورک ہے واجب منزلی ہوم ورک. ترجم نص الدرسی الی لغتک الام، سبق کے خلاصے کو اپنی مادری زبان میں ترجمہ کرو. ثم پھر اعیدہ، اس کو لوٹاؤ، الی اللغۃ العربیۃ، عربی زبان میں، من تلقاء نفسک، اپنی جانب سے. یعنی سبق کے خلاصے کو مادری زبان میں ٹرانسلیٹ کرو، ترجمہ کرو، پھر اس کو اپنی جانب سے عربی زبان میں لوٹاؤ، ریٹرن کرو. تو پہلا اسٹیپ تھا کہ خلاصے کو مادری زبان میں لاؤ.
تو دیکھیے مادری زبان میں لایا گیا ہے سبق نمبر 10 کا خلاصہ۔ حامد ایک سرکاری ملازم ہے، حال ہی میں اس کا لکھنؤ سے دہلی ٹرانسفر ہوا ہے، یعنی تبادلہ ہوا ہے۔ اسے یہاں کوئی نہیں جانتا، وقتی طور پر وہ سرکاری مہمان خانے میں رہتا ہے، اس لیے وہ گھر اپنی فیملی کے لیے کرایہ پر لینا چاہتا ہے اور ہر دن گھر کی تلاش کے لیے رہائشی محلے کی طرف نکلتا ہے۔ اخبار میں بھی گھر کے بارے میں اعلان پڑھتا ہے اور اس کی فیملی کے لیے جو مناسب گھر ہو وہاں فوراً جاتا ہے۔ ایک دن اخبار میں اعلان پڑھ کر ایک فلیٹ کی طرف جاتا ہے اور مالک مکان سے بات کرتا ہے، حالانکہ مالک مکان نے اسے پوچھا کہ آپ سرکاری ملازم ہونے کے باوجود سرکاری رہائش گاہ میں کیوں نہیں رہتے؟ اس نے کہا کہ سرکاری رہائش گاہ کی قلت ہے اور سینیارٹی کی بنیاد پر پہلے کو ملتا ہے۔ حامد نے علاقہ اور پڑوس کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ گھر سے پہلے پڑوس اور سفر سے پہلے ہم سفر کو دیکھنا چاہیے، اور مجھے 2 بیڈ روم کا گھر چاہیے۔ مکان مالک نے کہا کہ ہمارے پاس سارے فرنیچر کے ساتھ 2 بیڈ روم کا گھر ہے، پڑوسی اور علاقہ اچھا صاف ہے، کرایہ صرف 5,000 روپے ہے۔ حامد نے پھر 4,000 روپے ماہانہ پر اسی فلیٹ کو جس کے لیے بات کیا تھا لے لیا اور اپنی فیملی کو لکھنؤ سے راجدھانی دہلی لے آیا۔ خلاصۃ و نصیحت درس العاشر، یعنی اردو سے عربی کی طرف سبق کے خلاصے کو لوٹانا۔ حامد هو موظف حکومی ونقل من مدينة لكنو إلى عاصمة دلهي حاليا، ولا يعرفه هناك أحد، يسكن في دار الضيافة الرسمية مؤقتا، ولذا يريد أن يستأجر مكانا لأهله ويخرج كل يوم للبحث عن مكان إلى حي السكنية، ويقرأ إعلانا في الجرائد اليومية عن المكان، وَيَذْهَبُ لِتَوْوِهِ إِلَى الْمَكَانِ، یہ توّیہی ہے جس کے معنی ہوتے ہیں فوراً۔ لِتَوْوِهِ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَتَنَاسَبُ لِأَهْلِهِ، وَفِي يَوْمٍ مِّنَ الْأَيَّامِ يَذْهَبُ إِلَى الشِّقَّةِ الَّتِي قَرَأَ إِعْلَانًا عَنْهَا فِي الْجَرَائِدِ الْيَوْمِيَّةِ وَيَتَكَلَّمُ مَعَ صَاحِبِ الدَّارِ، سَأَلَ عَنْهُ صاحب الدار لماذا لا تسكن في السكن الحكومي مع أنك موظف حكومي؟ فقال حامد السكن الحكومي قليل ويحصل على أساس الأقدمية. وسأل حامد عن المنطقة والجيران وقال ينبغي أن ينظر الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. أبد مكانا ذا غرفتين. وقال صاحب الدار في جوابه عندنا مكان مفروش مع الغرفتين والجيران صالحون والمنطقة جيدة ونظيفة والأجرة الشهرية 5,000 روپیہ فقط. حصل حامد على الشقة التي تحدث عنها ب4,000 روپیہ شہریہ، فأحضر أسرته من مدینة لکھنؤ إلى العاصمة دلہی. امید ہے یہ سبق آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو کر سکتے ہیں، باکس میں رکھیں. اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں. ثواب جاریہ کے لیے دوسروں